کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، جب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے مٹی تلے سو جائیں گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم روز کسی نہ کسی جنازے کو دیکھتے ہیں، کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے، لیکن کبھی خود سے نہیں پوچھتے ایک دن یہی انجام میرا بھی تو ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وقت ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، قبر کا سفر۔ وہ اندھیری تنگ جگہ جہاں نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ ماں کی گود، نہ باپ کا سایہ، صرف تم اور تمہارے اعمال، وہ اعمال جو تم نے دنیا میں رہ کر کرے۔ سورہ ملک جو قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے۔ جب قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس وقت زبان بند ہوگی، صرف وہی جواب دے پائے گا جس نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، سورہ ملک کی تلاوت کی، اور جو غافل رہا دنیا کی چمک میں مگن میں۔ جب قبر میں ڈالا گیا تو زمین اس پر تنگ ہوگی اور وہ چیخ اٹھا، کاش میں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہوتا۔ میرے عزیز بھائی، اب تم نماز پڑھو، قرآن پڑھ لو، سورہ ملک روز پڑھو، کیونکہ کل یہی تمہیں قبر میں روشنی دیں گے۔ سورہ ملک ایسی محافظ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کراتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز، یا اللہ پاک ہمیں سورہ ملک سے محبت عطا فرما، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا والا بنا، ہمارے قبروں کی نور سے منور فرما، اور قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے عزیز، دنیا فانی ہے، مال دولت شہرت سب یہیں رہ جائے گا، لیکن سورہ ملک تمہارے ساتھ قبر میں اتاری جائے گی، تمہارے محافظ بن کر تمہارے پاس کھڑی ہوگی۔ لہٰذا آج سے عہد کرو، روزانہ سورہ ملک کو پڑھا کریں۔ میرے عزیز، شرمندہ نہ ہوں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو سن لیا کریں، تاکہ جب قبر میں اتاریں تو اندھیرا نہیں بلکہ نور تمہارا استقبال کرے۔ میرے عزیز، آپ کو اگر یہ پیغام اچھا لگا تو اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ اور لوگوں کی قبر بھی روشنی سے بھر جائے اور آپ ثواب کا ذریعہ بن جائیں۔ آئیے میرے عزیز، اب سورہ ملک کو سنتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير،
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب ولهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي طمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمسك رزقه واللجوا في أطوف ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين